مہر سپہر عز و شرافت ہے فاطمہ، شرح کتاب عصمت و عفت ہے فاطمہ، مفتاح باب گلشن جنت ہے فاطمہ، نور خدا و آیہ رحمت ہے فاطمہ، رتبے میں وہ زنان دو عالم کا فخر ہے، حوا کا افتخار ہے، مریم کا فخر ہے، زہرا کو کیا خدا نے دیا رتبہ جلیل، خود خدمت گزار جن کے سرافیل و جبرائیل، اس سیدہ کا کوئی جہاں میں نہیں عدیل، جس کے کفیل فاطمہ اس کا خدا کفیل ہے، فوق اس کے مرتبے کو مہر و ماہ پر، لکھا ہے نام فاطمہ عرش الہ پر، اللہ رے فاطمہ کی بزرگی زہ شرف، بابا ملا تو فخر رسولان ما سلف، شوہر ملا امیر عرب اور شہ نجف، اللہ نے حسین و حسن سے دیے خلف، دونوں امام خلق کے حاجت روا ہوئے، مشکل کشا کے بیٹے بھی مشکل کشا ہوئے، ہاں اے زباں خاموش ادب کا ہے یہ مقام، کوشش سے منہ کو دھو لے تو فاطمہ کا نام، کوثر سے منہ کو دھو لے تو لے فاطمہ کا نام، اے دل بجز درود نہ کچھ کیجیو کلام، اے فلک اپنے سر کو جھکا دے با احترام، کاغذ پہ پہلے سورہ مریم کو دم کروں، تب فاطمہ کی عصمت و عفت رقم کروں، وہ فاطمہ کے جو ہے سراپا خدا کا نور، پرتو ہے جس کے چہرہ اقدس کا شمع طور، گر حور اس کو کہیے تو ہے عقل کا قصور، اس کے قدم کی خاک ہے سرما برائے حور، اس کو ملا یہ رتبہ اعلیٰ جہان میں، بھیجی خدا نے آیہ تطہیر شان میں، اکثر زباں سے اپنی یہ فرماتے تھے نبی، ہے فاطمہ کو حق نے بزرگی عطا وہ کی، پیدا اگر جہاں میں نہ ہوتا میرا وسیع، دنیا میں پھر بطول کا ہمسر نہ تھا کوئی، جو سمجھے حور عقل کا اس کے قصور ہے، میں سایہ خدا ہوں وہ خالق کا نور ہے، شمس الضحیٰ علی ہے تو بدر الدجا ہے یہ، وہ جسم ہے تو جان دل مصطفیٰ ہے یہ، بحر سخا علی گوہر بے بہا ہے یہ، عبد خدا ہے وہ تو کنیز خدا ہے یہ، زاہد ہیں حق پرست ہیں خوش خو ہیں نیک ہیں، دونوں خدا کے فضل سے رتبے میں ایک ہیں، دونوں کا ایک نور خدا سے ہے ظہور، دونوں کا ایک نور خدا سے ظہور ہے، ظاہر ہے ان میں رجس سے ہر ایک دور ہے، طاہر ہے ان میں رجس سے ہر ایک دور ہے خاص گانے حق کے ادب ان کا ضرور ہے خاص گانے حق کے ادب ان کا ضرور ہے، وہ نور چشم ہے تو یہ دل کا سرور ہے، ناری ہے جس نے دونوں کی خاطر ملول کی، ان کی خوشی خوشی ہے خدا اور رسول کی، حقا کے فاطمہ کے فضائل ہیں بے شمار، دوزخ پہ اور خلد پہ اس کا ہے اختیار، لکھا ہے ہوگا عرصہ محشر جو آشکار، اس روز ہوگی نور کے ناکے پہ وہ سوار، تابندہ ہوں گے لال و زبرجد زمام میں، حوریں جلو میں ہوں گی ملگ اہتمام میں، ہوئے گا حکم حق سے شفاعت کا سر پہ تاج، قیمت نہ جس کی ہو سکے کونین کا خراج،
ہوئے گا اس سے سب کو شفاعت کی احتیاج، ہوئے گی اس سے سب کو شفاعت کی احتیاج، غل ہوگا دیکھیو مرتبہ فاطمہ کو آج، کس دبدبے سے بیٹی پیمبر کی آتی ہے، سرخم کرو شافع محشر کی آتی ہے، آئیں گی اس شکوہ سے محشر میں جب بطول، اور جائیں گی بہشت میں وہ دل برے رسول، دیکھیں گی شیعیان علی کو جو دل ملول، ہوئے گا حکم حق کی دعا ہے تیری قبول، کیا دیکھتی ہے فاطمہ کیا انتظار ہے، بخشش میں ان سبھوں کی تجھے اختیار ہے، کر لیں گے یوں وہ اپنے غلاموں کو انتخاب، کر لیں گی یوں وہ اپنے غلاموں کو انتخاب، دانوں کو جس طرح سے چنے بھوک میں عقاب، کھولے گا چشم شوق سے خلد بری کا باب، اس دم خطائیں شیعوں کی ہو جائیں گی ثواب، خنداں پھریں گے سایہ لطف رحیم میں، جنات عدن میں کبھی باغ نعیم میں، اب زہد و فقر فاطمہ کا کچھ سناؤں حال، فاقے پہ فاطمہ فاقہ کرتی تھی اکثر وہ پرملال، لاتے جو مزد آب کشی شیر ذوالجلال، تب جو منگا کے پیستی تھی وہ نکو خصال، دولت سے کچھ غرض تھی نہ حشمت سے کام تھا، آٹھوں پہر خدا کی عبادت سے کام تھا، محتاج تھی مگر تھا سخاوت کا بھی یہ حال، فاقے میں در پہ آ کے جس نے کیا سوال، دے آئیں کچھ نہ کچھ اسے جا کر وہ خوش خصال، دنیا کے مال کو نہ سمجھتی تھی کچھ بھی مال، سینے میں دل علائی کے دنیا سے پاک تھا، کوہ طلحہ بھی سامنے زہرا کے خاک تھا، کوہ طلحہ بھی سامنے زہرا کے خاک تھا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول اللہ، وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ، ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار، ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین، یا لیتنا کنا معکم فنفوز فوزا عظیما، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیک یا مولا یا ابا الفضل العباس، یا ابن امیرالمومنین،
وابن سید الوصیین المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین والحسن والحسین السلام علیک یا حجاب زینب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من ہمزات الشیاطین واعوذ باللہ ان یحضرون، ان اللہ هو السمیع العلیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، اما بعد فقد قال اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ العلی العظیم، اللہم عجل لولیک الفرج۔ السلام علیکم۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام روزانہ آپ کے گھروں میں آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہوتا ہے، اور امید ہے آپ اس کو احترام دیتے ہیں اور اس پروگرام کو محبت امام حسین علیہ السلام اور ذکر اہل بیت علیہ السلام کی خاطر نگاہ کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے ہم بھی کوشش کرتے ہیں کہ اس پروگرام کو آپ کی خدمت میں مناسبات اہل بیت علیہ السلام کی نسبت سے خدمت کریں اور آپ کی علمی خدمت بھی ہوتی رہے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں یہ ہمارا پروگرام روزانہ آپ دیکھتے ہیں امیزون ٹی وی، فائبر ٹی وی، روکو ٹی وی، جادو ٹی وی اور ایپل ٹی وی، یا آپ اسے پلیٹ فارم ٹی وی کے ذریعے سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی کربلاء مقدسہ میں آ کر امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ جس طریقے سے آپ جانتے ہیں کربلاء کے حالات ہمیشہ مختلف رہے ہیں، اور یہ کربلاء کے حالات کبھی بھی ایک سے نہیں رہے۔ شاید یہ اس کی محبت، اس کی مودت، اس کی عشق، اس کے تڑپ، اس کی طرف جذبہ، اس کی طرف شوق کو بڑھانے کے لیے ہو، اسی لیے شاید خداوند متعال نے اس کے حالات ایک سے کبھی بھی نہیں رکھے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ اس کربلاء کے بارے میں ہمیشہ اپنے حالات، اپنے اخلاق، اپنے اطوار، اپنے کردار کو مائل رکھیں۔ اب دیکھتے ہیں آپ لوگ کہ یہاں پر ہم جب آتے ہیں تو امام حسین علیہ السلام کی ذات پربرکات سے ہم کافی فیض حاصل کرتے ہیں۔ الحمدللہ یہ امن کی وادی ہے، ہر حال میں یہاں پر امن رہتا ہے، کیونکہ وارث امن یہاں پر آیا کرتے ہیں، اور صاحب امن جو ہیں امام زمان علیہ السلام ہیں، سبب امن جو ہیں امام زمان علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ عرض ہو رہا تھا آپ کی خدمت میں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں بچوں کو 5 وجوہات کی بنیاد پر پسند کرتا ہوں۔ کہا 5 وجوہات کون کون سی ہیں؟ دیکھیے بچوں کے اندر ایک عجیب قدرت نے فطرت رکھی ہے جو حقیقت فطرت ہے، اسی لیے کہا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو فطرت اسلام پر خلق کرتا ہے۔ فطرت اسلام سلامتی ہے، اس لیے کہا گیا کہ فطرت اسلام پر خلق ہوتے ہیں بچے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بچوں کو میں پسند کرتا ہوں، کیوں؟ گریا کرتے ہیں، کیونکہ رونا بہشت کی چابی ہوا کرتا ہے۔ پھر کہا دوسرا سبب کیا؟ بچے جلدی سے ناراض ہو جاتے ہیں، غصے کا اظہار کر دیتے ہیں، تھوڑی سی بات ہوئی پھینک دی، اٹھا کے چیز توڑ دی وغیرہ وغیرہ، یعنی ناراضگی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ کیوں؟ کس لیے کرتے ہیں؟ کہا کیونکہ وہ دل کے اندر کینہ نہیں رکھتے، اظہار کر کے ختم کر دیتے ہیں۔ دوسرا سبب کہا کہ کیونکہ بچے جلدی سے چیز کو خراب کر دیتے ہیں۔ کس لیے؟ کیونکہ وہ دنیا سے دل بستگی نہیں رکھتے، دنیا سے ان کو دل بستگی نہیں ہوتی کہ ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، آئے ہیں تو بس اسی کے لیے آئے ہیں، آگے کچھ ہے ہی نہیں، ایسا بچوں کے دل میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ جلدی سے چیزوں کو استعمال کرتے ہیں، بانٹ دیتے ہیں یا ختم کر دیتے ہیں۔ مٹی سے کھیلتے ہیں بچے، خاک سے بازی کرتے ہیں، کھیلتے ہیں، بچوں کی یہ عادت ہوتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا بچے مٹی میں کھیل کے بڑے خوش ہوتے ہیں، دنیا کی کروڑوں کی چیز لا کے دے دیں، کونے کھدرے میں جا کے مٹی میں گھس جاتے ہیں۔ کہا کہ بچے مٹی کو پسند کرتے ہیں، خاک سے کھیلتے ہیں۔ کہا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ تکبر نہیں ہے ان کے اندر، کیونکہ ان کے اندر غرور نہیں ہوتا بچوں کے اندر، بچے اس لیے مٹی سے کھیلتے ہیں۔ یہ یعنی مٹی میں رہنا یعنی ایک ہمارے لیے بھی درس ہے نا اس کے اندر کہ ہمیں اپنی اوقات میں رہنا چاہیے۔ کہا کہ بچے مٹی سے کھیلتے ہیں کیونکہ ان کے اندر غرور نہیں ہوتا۔ کہا کہ
بچوں کے بعد جو کچھ بھی ہوتا ہے کھا جاتا ہے. آپ دیکھیے آپ جتنا کچھ لا کے دیں دیں کھا جاتے ہیں بچے. کوشش ان کی ہوتی ہے اسے کھا کے ختم کر دیں. یہ کیوں کرتے ہیں ایسا؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کیونکہ انہیں غم فردا نہیں ہوتا، کل کی فکر نہیں ہوتی بچوں کو، اسی لیے یہ اسباب کرتے ہیں. ایک بات جو عرض کی، گریا کرتے ہیں، بہشت کی ذریعہ ہے، قہر، ناراض ہو جاتے ہیں اور جلدی سے غصے کا اظہار کر دیتے ہیں کیونکہ دل میں کینہ نہیں رکھتے، چیزوں کو جلدی سے خراب کر دیتے ہیں کیونکہ دنیا سے ان کو دل بستگی نہیں ہوتی، مٹی سے کھیلتے ہیں کیونکہ ان کے دل کے اندر تکبر اور غرور نہیں ہوتا، جو چیز ہوتی ہے کھا جاتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اسے. کس لیے؟ کیونکہ کل کی فکر نہیں ہوتی انہیں. اسی لیے کل کی فکر نہ رکھیں کیونکہ کل کا وارث بھی وہی ہے جو آج کا وارث ہے. لہٰذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کل اور آج کے بارے میں انہی کو اپنا ولی سمجھیں. اہل بیت علیہ السلام ہمارے لیے دنیا و آخرت کے وارث ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور اچھا ہم روزانہ باتیں کرتے ہیں. پہلے میں نے یعنی ترتیب اسی طریقے سے ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہماری نصیحت بھی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمارے ہاں حدیثیں بھی ہونی چاہیے، کچھ نہ کچھ فضائل بھی ہونے چاہیے، کچھ نہ کچھ ہمیں اپنے نفس کی خود ہدایت بھی کرنی چاہیے. کیونکہ پورا شعب زمانے کے اندر کامیاب وہی شخص ہوگا، کسی بھی جگہ پہ بھی ہو، دنیا کے کسی بھی گوشے میں ہو، کامیاب وہ ہے جس نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام رکھا ہوگا. جس نے اس کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا یقیناً وہ نجات پانے والا ہوگا. اس کی رسی کو مضبوطی سے تھامنے والا کون ہو سکتا ہے؟ جس کا دل اس کی طرف مائل ہو، جس کے اعمال کا میلان اس کے حکم کے مطابق ہو. گناہوں سے بچنے کی کوشش ہمیں آج سے کر دینی چاہیے. کہا گیا کہ فوجوں کو ناکام کرنے کے لیے، لوگوں کو ناکام کرنے کے لیے چند حربے ہوا کرتے ہیں. انہیں فکر معیشت میں ایسا الجھا دیا جائے کہ وہ دین کے بارے میں نہ سوچ سکیں. دوسرا کام یہ ہے کہ انہیں شہوت رانی کے اندر اتنا محبوس کر دیا جائے کہ وہ اس سے باہر ہی نہ نکل سکیں. اس لیے دیکھیے گا آج کل کے جو دور جدید کے حملے ہیں وہ اسی اعتبار سے ہوتے ہیں کہ معیشت کے اوپر حملہ ہوتا ہے، یا پھر آپ کے اوپر حملہ کہاں کے اوپر ہوتا ہے؟ آپ کے کردار کو ختم کرنے کے لیے حملہ ہوتا ہے. لہذا آپ کو اپنے کردار کو بنانا چاہیے اور آپ لوگوں کو فکر حلال بھی کرنی چاہیے. فکر رزق حلال کرنا بھی عین عبادت ہوا کرتا ہے. لہذا ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حلال رزق سے حلال اپنی معیشت کی فکر بھی کریں اور حرام سے بچنے کی کوشش کریں. حرام سے کس طریقے سے بچا جا سکتا ہے؟ حرام سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ حلال کو حلال طریقے سے حاصل کر لیں تاکہ آپ حرام سے بچ جائیں. حرام سے بچنے کے لیے اور ایک اور استغفار بھی ضروری ہے. استغفار بھی توسل کے ذریعوں میں سے ایک ضروری ہے اور ایک ذریعہ ہے. تو ایک شخص امام حسین علیہ السلام کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مولا بارش بہت کم ہوتی ہے. میں حدیث کو عربی والی نہیں پڑھا، ترجمہ جلدی جلدی پڑھ دیتا ہوں، آخر میں آیت ہی عربی پہ اکتفا کروں گا. کہا کہ قلت مطر یعنی بارش کی کمی ہے. معصوم علیہ السلام نے فرمایا اکثر من الاستغفار، بہت زیادہ استغفار کیا کرو. پھر دوسرا اشتکا ثانی قلت الانجاب والاقم، ایک یعنی بچوں کی کمی کی. اس نے کہا کہ مولا بچے کم ہیں، میں عقیم ہوں، لا ولد ہوں، بے اولاد ہوں، میرے لیے دعا کیا کہ مجھے کچھ فرمائے. کہا اکثر من الاستغفار، معصوم علیہ السلام نے فرمایا استغفار زیادہ کیا کرو. تیسرا بیٹھوں میں سے ایک تیسرا آیا، کہنے لگا کہ مولا میری زمین بڑی بنجر ہے، وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا؟ اکثر من الاستغفار، استغفار زیادہ کیا کرو. وہاں پہ جو بیٹھے ہوئے تھے جلساء ابن رسول اللہ کو کل ثلاثت مختلف شکایا وانت وجدتا انت وحدت بینہم بالاجابت قال علیہ السلام اما قرأتم قول اللہ تعالی. ایک شخص بیٹھے ہوئے لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا مولا تینوں شخص آئے، تینوں نے مختلف باتیں کہیں، آپ نے تینوں کو ایک ہی جواب دیا. معصوم علیہ السلام نے فرمایا کیا تو نے یہ آیت قرآن مجید میں نہیں پڑھی ہے؟ کہاں؟ کون سی؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو، وہ بخشش کرنے والا ہے. یرسل السماء علیکم ادرارا، تمہارے لیے آسمان سے بارش کو نازل کر دے گا. وہ یمددکم باموال و بنین، تمہارے لیے مال اور بچوں کو، اولاد کو زیادہ کر دے گا. ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا، تمہارے لیے اس زمین کے اوپر باغ بنا دے گا اور اسی پر نہریں جاری کر دے گا. سبب کیا ہے؟ استغفروا، استغفار کریں. استغفار ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، لہذا ہمیں استغفار کرنی چاہیے، صبح و شام استغفار کرنا چاہیے. اس لیے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں استغفر اللہ 70 مرۃ کل یوم، ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرنی چاہیے. جو لوگ ہر روز 70 مرتبہ استغفار کرتے ہیں، معصومین علیہ السلام کی اور بھی احادیث موجود ہیں. لہذا اگلے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں. جب بھی کوئی بلا آ جائے تو چند حکم ہمیں ہوئے ہیں، کافی سارے حکم ہوئے ہیں. کہا کہ بلا ہوا ہے اذا نزلت بکم الشدائد فانزلوا بنا، ہم سے دوری اختیار نہ کرو. جب بھی تمہارے پاس کوئی مصیبت نازل ہو، کوئی تمہارے پر سختی آ جائے، آؤ
ہمارے در رحمت کے اوپر آ جاؤ، ہم کائنات میں یہاں سے بیٹھ کے تمہیں عطا کرتے ہیں تو یہاں پہ آ کے تمہیں کوئی مصیبت نہیں آ سکتی۔ لہٰذا کہا گیا کہ جب بھی تمہارے اوپر نازل ہو مصیبتیں تو ہمارے در رحمت کے اوپر آ جاؤ، ہم تمہاری حفاظت کرنے والے ہیں۔ پھر کہا یہ معصوم امام حسن عسکری علیہ السلام کی روایت، کہا ما من بلیۃ الا وللہ فیہا نعمت تحیط بہا، کوئی بھی مصیبت نازل نہیں ہوتی مگر یہ کہ اس کے اندر ایک نعمت ہوتی ہے جو آپ کو دربر کر لیتی ہے، جو آپ کو گھیر لیتی ہے۔ یعنی ہر مصیبت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نعمت رکھی ہوئی ہے، اور اس نعمت کے لیے اللہ کی جانب سے جو بھی آئے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور سینہ صبر ہو کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور اس کے دین پہ عمل پیرا رہنا چاہیے۔ یہ نہ ہو کہ مصیبت آئی تو دین کے منکر ہی ہو جائے انسان، بل برعکس جو شخص مصیبت کی حالت میں دین کو زیادہ پکڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے۔ اسی اعتبار سے معصوم علیہ السلام کی ایک اور بات بھی ہے کہ امیرالمومنین علیہ السلام سے کہ ایک شخص نے پوچھا، جو کہ کتاب سلیم بن قیس ہلالی کے اندر آیا ہے، کہ اشعث ابن قیس نے کہا امیرالمومنین علیہ السلام سے، کیا کہتا ہے کہ ما منعک یا ابن ابی طالب ہینا بویا اخو تیم ابن مرہ و اخو بنی عدی ابن کعب و اخو بنی امیہ بعدہما، کہا کہ مولا کیا سبب تھا کہ جب ان افراد نے آپ کے اوپر ہجوم کیا اور جب کہ آپ نے اس کے بعد کہا کہ ان تقاتل و تضرب بسیف کا، کہ آپ اس کے بعد آپ اپنی لڑائیوں سے تلوار سے جنگ بھی کر سکتے تھے، وانتا لم تخطبنا خطبتا منذ کنت قدمت العراق الا وقد قلت فیہا قبل ان تنزل عن منبرک، حالانکہ آپ نے اور اس کے بعد آپ نے کوئی خطبہ بھی نہیں دیا، اور آپ نے خطبہ کب دیا؟ جب آپ عراق کے اندر آئے اور آپ منبر پہ آئے تو آپ نے کہا واللہ انی لأولی الناس بالناس وما زلت مظلوما منذ قبض اللہ محمدا، پھر آپ نے فرمایا کہ اللہ کی قسم میں سب سے بڑا مظلوم ہوں اس وقت سے جب سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ کر گئے، اس کے بعد سے لے کے آج تک میں دنیا کا سب سے بڑا مظلوم ہوں۔ مولا امیرالمومنین علیہ السلام نے فرمایا فما منعک ان تضرب بسیفک دون مظلمتک، مولا جب آپ کے اوپر اتنے ظلم نازل ہوئے تو آپ نے اپنی تلوار سے اپنا دفاع کیوں نہیں کیا؟ فقال له علی علیہ السلام، امیرالمومنین علیہ السلام فرماتے ہیں یا ابن قیس قلت فاسمع الجواب، اے ابن قیس تو نے کہہ دیا، اب جواب بھی سن لے۔ کیا کہا؟ لم یمنعنی من ذالک الجبن ولا کراہیہ للقاء ربی، مجھے تلوار اٹھانے سے کوئی موت کے ڈر یا مجھے کوئی جبن جسے کہا جاتا ہے عربی زبان میں جبن دو لفظ ہوتے ہیں، ایک جبن جو ہے یہاں پہ اس معنی میں استعمال کیا گیا ہے کہ معصوم علیہ السلام کہتے ہیں میں کوئی ڈرنے والا نہیں ہوں، کوئی گھبراہٹ کا ڈر کی وجہ سے میں نے اس چیز سے نہیں رکھا، اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات سے مجھے کوئی خوف بھی نہیں تھا جو کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ کیا کہا ولیکن منعنی من ذالک امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وعہدہ علیہ، کہتے ہیں بلکہ مجھے منع کیا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم نے منع کیا ہے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو میرے بارے میں فرمایا تھا اس وجہ سے میں اس چیز سے باز آیا ہوں۔ کہا کہ مجھے یقین ہے اور میں قیامت، کیونکہ وقت محدود ہوتا ہے اسی اعتبار سے میں حدیث کے مفہوم کو عرض کر دیتے ہیں، معصوم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس لیے رکا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین بچ جائے، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا تھا کہ اس وقت قیام کر لینا جب تمہارے ساتھی ہوں، تمہارے ساتھ کوئی نہ ہو تو قیام نہ کرنا، اس وقت تک کا انتظار کرنا جب قیام کرنے والا آ جائے۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔
السلام علیکم یا ابا عبداللہ، اللہم عجل ولیک الفرج۔ یا امام حسین علیہ السلام، میرا دل بہت زیادہ آپ کی زیارت کے لیے تنگ ہو گیا ہے۔ مولا دعا کیجئے آپ کے حرم میں آ جائیں اور آپ کی زیارت کریں۔ مولا میری خالہ کا ایک بیٹا ہے، اسے پہلے بھی کم نظر آتا تھا، بینائی ضعیف تھی۔ مولا اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ مولا اب تو وہ بالکل ہی نہیں دیکھ سکتا۔ مولا اسے شفا عطا فرما دیجئے۔ مولا امام حسین علیہ السلام اسے شفا عطا فرمائیں۔ پھر ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین، سلام میرے آقا، آپ کو قسم ہے آپ کی والدہ کی طہارت کی، مولا آپ کی مظلومیت پہ قربان ہو جاؤں۔ مولا میں دل ٹوٹا انسان ہوں۔ مولا سب سے بڑی بدبختی میری یہ ہے، آج تک آپ کی زیارت کے لیے بھی نہیں آ سکا۔ مولا مولا ٹوٹے دل کے ساتھ، اشک بھری آنکھوں کے ساتھ آپ سے دعا گو ہوں، میری حاجت کو برابر فرمائیے۔ مولا اس دفعہ مجھے تنہا نہ چھوڑیے، مولا اپنے پاس بلا لیجئے۔ ایک اور مومن لکھتے ہیں، السلام علیکم یا سید الشہداء، یا امام حسین علیہ السلام، یا سید الشہداء، مولا اس سال مجھے اور میرے گھر والوں کو اپنی زیارت کربلا میں آ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ مولا بہت زیادہ جی چاہتا ہے آپ کی زیارت کے لیے آ جائیں۔ مولا مجھے میری آرزو تک پہنچا دیجئے نا۔ مولا میں بہت دور رہتا ہوں لیکن میرا دل آپ سے دور نہیں ہے۔ مولا مولا بہت زیادہ جی چاہتا ہے ہر سال آپ کی زیارت کے لیے آ جاؤں۔ مولا مجھے میری دعا قبول کر کے دکھائیے نا۔ مولا ایک اور مومن لکھتے ہیں، سلام میرے پیارے مولا آقا، میرا ہاتھ آپ کے دامن سے کبھی بھی نہ چھوٹنے پائے۔ مولا ہمارے لیے راہ کربلا آسان فرمائیے۔ مولا کمرے بنی ہاشم کا واسطہ آپ کو۔ مولا آپ دونوں میں ہمارے سید ہیں، سردار ہیں، اس بندے حقیر کو بھی کربلا میں بلا لیجئے نا۔ میں میری 3 بیٹیاں، مولا ہمیں اپنی زیارت نصیب فرمائیے۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔